وحدت کے عمل کو نقصان پہنچتا ہے نمائشی کاموں سے، کہ جب وحدت کے نام پر وحدت کی بات کی جائے، جیسا اکثر ہماری کانفرنس کے مقررین اکثر نے یہ بات کی ہے، ابھی جب وہ کتابی شکل بن رہی تھی میں اس کو نظر ثانی کر رہا تھا، تو اکثر مقررین نے یہ بات تکراراً کی ہے کہ وہ لوگ جو سٹیجوں پہ آ کے یا کانفرنسوں میں آ کے یا میڈیا پہ وحدت کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے مسلک میں جا کر وحدت کی بات نہیں کر سکتے. مثلا ایک سنی شیعہ میں آ کر وحدت کی بات کرتا ہے لیکن یہ سنیوں میں جا کر نہیں کر سکتا بات وحدت کی، یا ایک دیوبندی عالم بریلویوں میں شیعوں میں بیٹھ کر وحدت کی بات کرے گا، دیوبندیوں میں نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک اہل حدیث عالم ہے، وہ باقی مسالک کے علماء کے ساتھ مل بیٹھ کے وحدت کی بات کرتا ہے، اپنے مسلک کے اہل حدیث کے عوام میں جرأت نہیں کرتا کہ وہاں بھی وحدت کی تلقین کرے، باقی مسلمانوں کے لیے اہل حدیث کا دل نرم کرے. اسی طرح بریلوی اگر علماء یا زعماء دوسرے مسلک میں بیٹھتے ہیں تو وحدت کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے بریلوی مسلک میں وحدت کے لیے ذہن بناؤ یہ کام نہیں کرتے. اسی طرح شیعہ جب دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وحدت کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے شیعہ مسلک قوم کو، شیعہ جمعیت کو وحدت کی بات کی جرأت نہیں کرتے. یہ کمی ہے، کمزوری ہے اور نمائشی کام ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے مسلک میں وحدت کے لیے میدان نہ بناؤ تو دوسروں کے سامنے بات کرنا وحدت کا یہ نمائش ہے اور اس سے وحدت کمزور پڑتی ہے. یا مثلا وحدت کے کسی عمل کو نقصان پہنچانے کے لیے وحدت کے ہی پروگرام رکھ دینا مقابلے کے لیے، یہ بھی وحدت کے عمل کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ بھی کام ہو رہا ہے جو درست نہیں ہے. بہرکیف جیسا میں نے خطبے میں کہا تھا کہ توحید اور وحدت، اللہ کی توحید اور امت کی وحدت، ان کا بہت گہرا ربط ہے آپس میں. یہ دین کی دو بنیادیں ہیں اور دونوں کو توڑنا، قرآن کریم نے دونوں کو توڑنا شرک قرار دیا ہے. اللہ کی توحید کو توڑنا اور امت کی وحدت کو توڑنا یہ شرک ہے. وہ مشرک لوگ ہیں، متوجہ نہیں ہیں یا متوجہ ہیں، متوجہ ہو جانا چاہیے قرآن پڑھ کر انہیں کہ اللہ کی توحید کا انکار بھی شرک ہے اور وحدت امت کا انکار اور وحدت دین کا انکار بھی شرک ہے. میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی کہ خداوند نے سورہ روم میں آیا 32 میں یہ فرمایا ہے کہ یہ شرک ہے اور اس شرک سے دور رہو، اجتناب کرو تم. خوب الحمدللہ جامعہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید دیگر توفیقات دی ہیں تعلیم کے سلسلے میں، تربیت میں اور شعور میں، بیداری میں، جامعہ ایک مرکزیت رکھتا ہے. وحدت کے میدان میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا کی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وحدت کے پرچم کے ذریعے ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کوششیں اپنا اثر دکھائیں گی اور پاکستان وحدت کی ایک مثال بنے گا پوری دنیا کے لیے، اور تمام مسلمان اپنے اپنے مسلک میں رہتے ہوئے انشاءاللہ وحدت کی لڑی میں پروئے جائیں گے اور وحدت کا اظہار کریں گے، اور اس طرح سے دشمنان دین کو بھی ناکام بنائیں گے اور تفرقہ بازوں کو بھی ناکام بنائیں گے، نمائشی کام کرنے والوں کو بھی صحیح کام کی جرأت اور حوصلہ دیں گے، اور خود بھی انشاءاللہ اس کا اجر اللہ کی ذات سے نصیب ہوگا ان کو اور وصول کریں گے انشاءاللہ.